بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قبرستان ویرانیوں کی جگہ ہے، بیابان ہے، وہاں اگرچہ لوگ موجود ہیں اور بہت سارے موجود ہیں، بلکہ جتنے اس وقت دنیا پہ موجود ہیں زمین کے اوپر اس سے کہیں زیادہ اس کے نیچے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ویرانی ہے۔ آدمی وہاں جا کر کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی سے کوئی انس نہیں حاصل کر سکتا، کوئی تھوڑی دیر کے لیے جائے دعائے مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے یا عبرت کے حصول کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آبادی کا اور انسانی زندگی کا ایک تصور ہے وہ قبرستان میں نہیں ہے، وہ آبادیوں کے اندر ہی ہے، وہ ان گھروں کے اندر ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ یہاں زندہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی میت ہو جائے تو پھر دل نہیں لگتا، پھر وہ سوگوار ہو جاتا ہے پورا گھر، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بھی اپنے گھروں کو جو کہ ہنستے بستے جیتے جاگتے گھر ہیں، جہاں انسان رہنے کو چاہتا ہے، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ کیسے؟ قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ قبریں بنا دو؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہوں گے تو یہ گھر، لیکن ان کے اندر کوئی زندگی کی علامت نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ زندگی کی علامت ہے اللہ کا نام اور اللہ کا کلام۔ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ زندہ ہے۔ اسی فرمایا کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے، وہ انسان مرا ہوا ہے، وہ زندہ لاش چل رہی ہے۔ تو جیسے مردے سے انسان کو کوئی انس نہیں ہوتا، وحشت ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کو گھر سے نکال کر قبرستان میں لے جایا جائے، چاہے پہلے جتنا بھی پیار ہو انسان کو، لیکن چونکہ ساری وابستگیاں زندگی کے ساتھ ہیں، زندگی ختم ہوئی تو وابستگیاں ختم ہو گئی، اس لاش سے، اس جسم سے اب وابستگی نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ لاش ہے، وہ مردہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کا دل بھی نہیں لگے گا، اس کے پاس بیٹھنے سے کسی کو سکون بھی نہیں ملے گا، وحشت ہوگی۔ اور جس کا دل زندہ ہے اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم ویرانیوں کے گھر نہ بناؤ۔ ویرانیوں کے گھر کون سے ہیں؟ جہاں باقی تو سارے کام ہو رہے ہیں، خوشی کے سارے سامان جمع کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے، اچھا بنانے کے سارے اسباب جمع کیے جاتے ہیں، مگر وہاں زندگی کا، حقیقی زندگی کا سبب نہیں ہے، یعنی اللہ کے کلام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ گھر ہے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، اس گھر میں کسی نے قرآن پاک ختم نہیں کیا، اللہ کے کلام کو کسی نے وہاں جگہ نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، فارسی کا مقولہ ہے کہ ویران گھر کو جنات گھیر لیتے ہیں، دو میں گیرت، اس کو دیو لے لیتے آ کر، تو گھر ویران ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ گھر ویران ہے۔ پھر اس کے بعد انسان شکوہ کرے کہ ہمارے گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ شکوہ بنتا نہیں ہے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ہر چیز کھول کھول کے بتا دی کہ یہ زندگی ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اگر اس راستے کو چھوڑو گے تو پھر آگے پریشانیاں ہیں، تو پریشانیاں جب آئیں تو پھر ہم شکوہ کریں، تو شکوہ کس سے کریں؟ اپنے آپ سے کریں۔
اس لیے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو، ان میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ صبح صبح ایک ماحول تھا، ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ رات کو فطرت کے مطابق جلدی سو جایا کرتے تھے، تو فجر کی نماز پڑھ کے بڑی مائیاں، بوڑھیاں اور ہمارے بزرگ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج شیطان کے تسلط میں رات دیر تک سکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے انسان، موبائل کی سکرین ہو یا ٹی وی کی سکرین ہو، تو اس کے بعد وہیں پہ سو جاتا ہے، گناہ کی حالت میں سوتا ہے یا کس حالت میں سوتا ہے، پھر فجر کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، فجر کے بعد فوراً جا کے بستر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک برکت کی چیز تھی، رحمت کی چیز تھی، زندگی کی چیز تھی اور انس کی چیز تھی، فرحت اور بشاشت کی چیز تھی، وہ تو ہم نے خود اپنے گھروں سے رخصت کر دی، اپنی زندگیوں سے رخصت کر دی۔ تب اس کے بعد بے چینیاں، پریشانیاں، الجھنیں، اضطراب، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا